السلام علیکم، آج لائی ہوں میں آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مشل رحم۔ ایک مرتبہ ایک شوہر نے اپنے قریبی دوست کی دعوت کرنے کا ارادہ کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ وہ میرا دوست ایک عالم دین بنا ہے اور اب رمضان بھی ہے تو میں اس کی افطاری کرنا چاہتا ہوں۔ کل اس کو گھر میں بلاؤں گا، تم اچھے کھانے تیار کر دینا۔ دوسرے دن مقرر وقت پہ وہ آ گیا۔ اس کو مہمان خانے میں بٹھایا گیا، اس کی خوب خدمت کی گئی اور اس نے ان کو دین کی کافی باتیں سکھائیں۔ اس سے وعدہ کیا کہ وہ ان پہ عمل کرے گا، وہ اپنی بیوی کو بھی اس پہ عمل کرنے کا حکم دے گا۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی بیوی مہمان خانے میں آئی اور صفائی کرنے لگی۔ اس کو یاد آیا کہ اس نے اپنے پیسے صوفے کے پاس رکھے تھے اور جلدی سے اسے اٹھانا بھول گئی۔ اس نے کافی تلاش کیا مگر اس کو نہیں ملے۔ اس نے دوسرے دن اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے فلاں جگہ پر پیسے رکھے تھے، آپ نے تو نہیں لیے؟ وہ بولے کہ میں نے کوئی پیسے نہیں دیکھے۔ وہ حیران ہوئی کہ مہمان خانے میں ہم تینوں کے علاوہ اور تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اس نے شوہر سے کہا آپ اپنے دوست سے بات کریں، کہیں وہ تو نہیں لے گیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں اپنے دوست پہ چوری کا الزام نہیں لگا سکتا۔ بیوی نے کافی اصرار کیا، اس نے بات نہیں مانی اور یہی کہا کہ اگر اس نے اٹھائے تو پھر وہ میرے سامنے شرمندہ ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اس نے یوں اس سے پورا سال بات نہیں کی۔ رمضان کا مہینہ پھر سے آ گیا۔ اس نے دوست سے ملاقات کی اور اس دوست کی دعوت کی، وہ مان گیا۔ دوسرے دن وہ پہنچا تو اس کی دعوت میں کوئی خاص اہتمام بھی نہیں تھا۔ وہ افطاری کرنے کے بعد کہنے لگتا ہے آپ لوگ مجھ سے کچھ ناراض ہیں؟ تو وہ شخص بولا آپ جب پہلی دفعہ ہمارے گھر آئے تھے اس دن ہمارے گھر سے کچھ رقم چوری ہوئی تھی اور ہمیں نہیں مل رہی، ہم نے سمجھا آپ لے گئے اور اس شک کی وجہ سے ہم نے آپ سے کبھی رابطہ بھی نہیں کیا، اور اب ہم نے آپ کو معاف کر کے اللہ پر بھروسہ کیا اور پھر آپ کی دعوت کی۔ تو وہ زور زور سے رونے لگا، اتنا رویا کہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا۔ وہ حیران ہوئے کہ آپ سے ہم نے کچھ کہا بھی نہیں اور پھر بھی آپ رونے لگے۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں چوری کی وجہ سے نہیں رو رہا بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آپ نے پورا 1 سال قرآن پاک کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ حیران ہو گئے کہ آپ کو کیسے علم ہوا؟ تو وہ بولے کہ قرآن جو سامنے الماری میں پڑا ہے اس کو لے کر آئیں۔ جب وہ لائے تو وہ حیران ہو گیا کہ ان کے وہ پیسے اس قرآن پاک کے اندر موجود تھے۔ وہ بہت شرمندہ ہوئے کہ ہم نے پورا 1 سال آپ پہ شک کیا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے اس بات کا دکھ نہیں، دکھ تو اس بات کا ہے کہ آج ہمارے پاس دوسروں پہ الزام لگانے اور دوسروں کے لیے وقت ہی وقت ہے، مگر اللہ کے دین کے لیے پورا سال گزارتے جاتے ہیں اور 1 منٹ بھی نہیں نکالتے کہ اس کی کتاب کو پڑھ ہی لیں۔ اس نے ہمیں کیا کیا انعام عطا نہیں فرمائے۔ خود کو پہچانو، اپنی بیوی بچوں کو اللہ کی عبادت کرنے کا شوق پیدا کرنے کی تربیت دو اور اپنے بیوی بچوں کو ایک اچھی اور مثبت سوچ رکھنے اور اس کو ہمیشہ دوسروں سے اچھا سلوک کرنے کی تربیت دو، کبھی اس کا دل مت دکھاؤ۔ صوفی بزرگ نے فرمایا شوہر جب بیوی کا دل دکھاتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر 2 چیزیں بھی داخل نہیں ہوتی، ایک تو اللہ کے فرشتے بھی اس کے گھر نہیں آتے اور دوسرا اللہ اس کے گھر سے رزق چھین لیتا ہے۔ اس لیے اپنی بیوی کو عزت دو اور اس کی قدر کرو۔